اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 21واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کیجئے، اسے پڑھا کیجئے جو آپ پر بذریعہ وحی نازل فرمائی گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا ارشاد اس آیہ کریمہ میں یہ فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، عبادات الہیہ کو قائم کیجئے۔ یہاں ادا کرنے کا نہیں فرمایا کہ عبادات ادا کیا کریں، نماز ادا کیا کریں، فرمایا اقم الصلاۃ، قائم کریں۔ کیوں پابندی کریں صلاۃ کی اور کیوں صلاۃ کو قائم کریں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اللہ کی عبادت بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اور جب عبادت الہی نصیب ہوتی ہے اور آدمی نافرمانی سے رک جاتا ہے تو اسے توفیق ارزاں ہوتی ہے ذکر الہی کی، اللہ کی یاد اس کے روئیں روئیں میں بس جاتی ہے۔ کیوں عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی شان ایسی ہے، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کر کے بندے کو کیا حاصل ہوگا؟ بندے کو اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق ہوگی، گناہ سے، برائی سے اور بے حیائی سے اللہ اسے بچائے گا، اور اللہ کی عبادت بھی نصیب ہوگی، تلاوت کتاب ہوگی، تلاوت کتاب کا اثر ہوگا کہ عبادت نصیب ہوگی، عبادت کا اثر ہوگا کہ برائی اور بے حیائی سے بچے گا، تو تلاوت بھی ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، گناہ سے پرہیز ہوگی، یہ سارے کام ہوں گے تو اللہ کا ذکر نصیب ہوگا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذکر کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نتائج دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں کیا ہیں، فرمایا اس کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ یہ سمجھ لو کہ ذکر اللہ بہت عظیم نعمت ہے جس کی حدود تم متعین نہیں کر سکتے، جس کو تم گنتی شمار میں نہیں لا سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی نہیں کرتا، قرآن کو مانتا ہی نہیں، مانتا ہے تلاوت نہیں کرتا، تلاوت کرتا ہے اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے کہ وہ نیکی کرے، گناہ سے نہیں بچتا۔ فرمایا ان باتوں میں، اس بحث میں تم مت پڑو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ تمہیں اپنا حساب دینا ہے، دوسروں کا حساب لینا تمہارا منصب نہیں ہے۔
تم اگر یہ دیکھنے لگو گے کہ دائیں بائیں فلاں قوم کافر ہے اور اس کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، فلاں قوم بدکار ہے، ظالم ہے، قاتل ہے اور موج کر رہی ہے، تمہیں ان باتوں سے تمہارا مطلب نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا حساب لینا، ان سب باتوں کی جواب دہی، یہ اللہ کریم کی ذاتی معاملات میں سے ہے، اور وہ ایسی عظیم ذات ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، کوئی فرد جو بھی کرتا ہے اللہ کریم کو اس کے بارے قطعی علم ہے اور وہ جانتا ہے۔ جب وہ خود جانتا ہے اور اسی کا منصب ہے پوچھنا، تو وہ خود پوچھ بھی لے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ اس کے جو اثرات ہیں اس کرنے والے پر مرتب ہوتے رہیں گے۔ تو اس ایک گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دائیں بائیں معاشرے میں دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے بندے یار سود کھا رہے ہیں، تو میں اپنے پیسے بلا سود کیوں جمع کروں؟ سارے لوگ جو ہیں وہ تول میں خرابی کر رہے ہیں، مول تول میں دھوکہ دے کر پیسہ کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر پیسہ کما رہے ہیں، سارے بندے دھماکے کر رہے ہیں، سارے بندے لوگوں کو مار رہے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سجدے کرتا رہوں؟ فرمایا جو اس میں پڑ گیا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ سارے بندوں کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، تمہیں اپنی ذات کا حساب دینا ہے، تم اپنا معاملہ درست رکھو۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کے بارے ایک بات یقینی جان لو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ علم الہی میں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی گرفت سے دور نہیں ہے، اور اس کا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اب یہ تین ترتیبیں بنائیں۔ پہلی بنائی تلاوت کتاب۔ تلاوت کتاب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی تلاوت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ جو آیہ کریمہ پڑھیں تو قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے آپ کو کسی نے، آپ کے کسی حاکم بالا نے، آپ کے کسی اعلیٰ افسر نے آپ کو ایک چٹھی بھیجی ہے، تو آپ سے مخاطب ہے۔ اب بھلا کون ماتحت ہوگا جو اسے غور سے نہیں پڑھے گا کہ اس میں کیا کرنے کی ہدایت ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم ہے، کیا کرنے کی اجازت ہے اور کیا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بندوں کے لیے نازل کی، اس پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے خط ہے، چٹھی ہے، اور مجھے مخاطب کیا گیا ہے۔ ہر قاری یہ سمجھے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے کتاب بذریعہ وحی اتاری ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ اب اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، لیکن ایک بندہ ہے اسے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، کہیں سے معنی پڑھ نہیں سکتا، لیکن تلاوت کا حکم تو اس کے لیے موجود ہے۔ چونکہ قرآن صرف تحریر نہیں ہے، صرف تھیوری نہیں ہے، قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ایک نور، ایک کیفیت رکھتا ہے۔ معنی جس کو سمجھ نہ بھی آئے وہ بھی جب تلاوت کرتا ہے تو وہ انوارات، وہ کیفیات، وہ تجلیات جو قرآن کریم کا خاصہ ہیں وہ اس کے دل پہ مترشح ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی ذات کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھلے آدمی کی باتیں سنتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ آپ کی ذات میں بھلائی آنا شروع ہو جائے۔ وہ جو کیفیات اس کلام کے ساتھ ہوتی ہیں وہ دل میں تبدیلی، سوچوں میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ کسی برے محفل میں کسی کو بٹھا دیں، تجرباتاً بٹھا دیں، وہ کچھ عرصہ ان میں بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا رہے، آپ دیکھیں گے کہ
کہ آہستہ آہستہ ان کی عادات اختیار کرنے لگ جائے گا، ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا جن میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ کیوں؟ ان کے کلام میں ان کی ذات کا عکس ہوتا ہے، جو نحوست ان کی باتوں میں ہوتی ہے وہ ان گناہوں کی ہوتی ہے جن کے وہ مرتکب ہیں۔ تو سننے والے پر وہ نحوست جب مسلسل پڑتی رہے گی تو بالآخر وہ بھی انہی گناہوں کی طرف راغب ہو جائے۔ آپ بٹیر لڑانے والوں کے پاس کسی بچے کو چھوڑ دیں، کچھ عرصے بعد وہ بٹیرا ہاتھ میں لیے پھرتا ہوگا۔ آپ کتے لڑانے کے والوں کے پاس کسی کو بٹھا دیں، کچھ عرصے بعد وہ خود اپنا کتا پکڑے پھر رہا ہوگا۔ تاش کھیلنے والوں کے پاس کسی کو بٹھا دیں، آخر ایک دن اس کی اپنی جیب میں بھی تاش پڑی ہوگی۔ جوا کھیلنے والوں کے پاس بٹھا دیں، وہ آتے۔ تو اگر بندے کی بات اثر کرتی ہے، اور یقینی بات ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا رواج ہے، والدین خود جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، نیکی نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، امید رکھتے ہیں کہ بچے نیک ہوں۔ یعنی توقع یہ ہوتی ہے کہ بچے نیک ہونے چاہیے، نمازی ہونے چاہیے، بچے جھوٹ نہ بولیں، بچے چوری نہ کریں، خود ان کے سامنے کرتے ہیں، تو اس خواہش کی نسبت اثر ان کے کردار کا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہیں بچے ویسا بننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کے مطابق نہیں، ان کے کردار کے مطابق۔ تو اگر کسی کو معنی سمجھ نہ بھی آئیں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے ذاتی ہیں، اس کا ذاتی کمال ہے، اور اس کے ذاتی پرتو جمال کا اثر ہوتا ہے، اس میں پرتو ہوتا ہے، تجلیات باری ہوتی ہیں۔ معنی سمجھ بھی نہ آئیں تو مسلسل تلاوت ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے، ایک ذوق پیدا کر دیتا ہے اطاعت الہی کا، اللہ سے قرب بڑھانے کا، اللہ کی محبت کا۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی بنایا جانا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ بندے کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا پڑھے، زیادہ پڑھے، ایک آیہ کریمہ پڑھ لے، لیکن روزانہ ضرور تلاوت کرے۔ اس سے جو کیفیت دل پہ آتی ہے، جو تبدیلی مزاج میں آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ تلاوت کی برکات سے اقامت صلاۃ کو جی چاہتا ہے۔ واقع میں صلاۃ، تلاوت کرو اور صلاۃ کو قائم کرو۔ قیام یہ ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر اس کی ساری شرائط ملحوظ رکھی جائیں، وقت کی بر وقت ادا کی جائے، لباس پاکیزہ رکھا جائے، قبلہ رو پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے، وضو پوری اس تسلی سے کیا جائے۔ اس سب کے ساتھ قیام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماحول کو بھی اور متعلقین کو بھی اس پہ لگا دے، وہ قائم ہوتی جائے، آگے بڑھتی جائے، پھیلتی جائے۔ صلاۃ کا معنی اطاعت ہے، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، یہ اطاعت کا بہت اعلیٰ مظہر ہے۔ یعنی اطاعت کی معراج ہے کہ بندہ براہ راست اللہ سے اپنا درد دل بیان کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اس ذات باری کے سامنے۔ فرمایا اس کا ایک نتیجہ دنیا میں فوری جو ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہے جو دیر بعد، مرنے کے بعد قیامت کو ظاہر ہوگا، وہ ذرا دور ہے، ہمارے اور اس کے درمیان موت حائل ہے۔ ایک فوری اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ جب بندہ واقعی عبادت کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے اور اپنی صلاۃ کو اللہ کی ملاقات سمجھتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومن کی معراج سے مراد ہے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بالایا، جہاں اس نے چاہا بلایا اور شرف ملاقات سے
مشرف فرمایا اور ذاتی کلام سے نوازا، تو مومن کے لیے معراج ہے صلاۃ، کہ وہ دنیا سے کٹ کر براہ راست اللہ کریم سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنا درد دل بیان کرتا ہے۔ ابھی فارغ ہوا فجر پڑھ کر، ظہر کو پھر اس کی حاضری ہے، تو فجر اور ظہر کے درمیان کیا اسے یہ حیا نہیں آنی چاہیے کہ میں ابھی اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، واپس پھر ظہر کے وقت حاضر ہونا ہے، تو اس درمیانی 4-5 گھنٹوں میں نافرمانی سے بچ جاؤں۔ ایک فطری اثر ہوگا اس پر، اگر اس نے صلاۃ ادا کی ہے، اگر اس نے عبادت کی، اگر اس نے رسم پوری کی ہے، آئے بیٹھے چلے گئے، پھر اور بات۔ اب زور سے فارغ ہوا تو اسے پتہ ہے عصر کو مجھے پھر حاضر ہوگا، عصر ادا کی، مغرب کو، تو اسے یہ جو درمیانی تھوڑا تھوڑا وقفہ ملتا ہے، سوائے فجر اور ظہر کے اور عشاء اور فجر کے درمیان لمبا وقفہ ہے، باقی نمازوں میں تو جو غالباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، عصر کے 1.5 گھنٹہ بعد سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے 1.5 گھنٹہ بعد عشاء ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لمحے ہیں یہ اس اثر کے تحت بسر ہوتے ہیں بندہ مومن کے، کہ وہ بے حیائی اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کریم سے باتیں کرے، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تلاوت قرآن ایسے ہے جیسے آپ اللہ کریم سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ تو جب وہ تلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، پھر عبادت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایک کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ یاد الہی اس کے دل میں، اس کے روئیں روئیں میں بس جاتی ہے۔ ہر لمحہ یا تو اسے عبادت کا خیال ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ ہے تو گناہ سے بچنے کا عظمت الہی روبرو ہے، اور بے حیائی اور برائی سے بچنے کا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اسے اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس یاد کے کیا حدود و قیود ہے، فرمایا تم یہ سمجھ لو کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے، اس کی حدود و قیود سمجھنا انسان کے بس سے باہر۔ اب تمہارا ایک ماحول ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک دنیا ہے جس میں ہم بستے ہیں، اس میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، فرمایا اس کی فکر نہ کرو۔ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بن جاتا ہے کہ بندہ اپنے دائیں بائیں جب دیکھتا ہے سارے لوگ ایسا کریں، وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا لوگوں کی فکر تم چھوڑ دو، اس لیے کہ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اللہ کریم خود بہتر اور خوب جانتا ہے، اس کے علم میں، لہذا وہ جانے اور اس کی مخلوق جانے، وہ ان سے کیا کرتا ہے، انہیں توبہ کی توفیق ملتی ہے یا وہ عذاب میں جاتے ہیں، یا کس کو کتنا عذاب ملتا ہے، کس نے کتنا ظلم کیا، اس کا کیا بدلہ پاتا ہے، یہ معاملہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ تم اس کی فکر چھوڑ دو، تم اپنا معاملہ درست۔ جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، ایک نظام ہے قدرت کا، اس کی جڑیں، وہ جتنی جڑیں پھیلتی ہیں وہ اس کے لیے غذا تلاش کرتی ہیں، وہ جمع کر کے اس کو پہنچاتی ہیں، اس پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تنا بنتا ہے، ڈالیں بنتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر کلیاں بنتی ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر اس پر پھل آتا ہے۔ تو اس ساری محنت کا حاصل، ان جڑوں کی مشقت کا، اس تنے کی تعمیر کا،
ان شاخوں کے پھیلنے کا، ان پر پتے آنے کا، پھول لگنے کا ما حاصل اور نتیجہ اس کا پھل ہوتا۔ نیکی کا جو ہے، نیکی کی غذا، جو کام جڑیں کرتی ہیں غذا جمع کرنے کا، وہ ہے تلاوت کتاب۔ اب اس پر جو تنا شاخیں ڈالیں بنتی ہیں وہ ہے اطاعت الہی اور عبادت الہی۔ تنوں ڈالوں شاخوں سے گھنا سایہ بنتا ہے، وہ دھوپ سے بچاتا ہے، اسی طرح عبادات بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ پھر اس پہ پھل آتا ہے۔ آم کا ایک درخت لگایا، پھر وہ وقت لگا، پھر اس کا تنا بنا، پھر وہ درخت تناور ہوا، پھر شاخیں پتے پھول لگے، پھر اس پہ پھل آیا، پھر بہت میٹھے آم پکے۔ وہ آم جو ہیں وہ ذکر الہی۔ اب وہ جو اس پہ آم لگتا ہے، ایسا نظام ہے قدرت کا کہ آپ نے ایک گٹھلی زمین میں دفن کی تھی، اس میں مختلف تبدیلیاں قدرت نے کی، سانے قدرت نے اس میں سے کومپل نکالی، جڑیں نکالی، تنا بنایا، درخت بنایا، ڈالیں بنی، پتے آئے، پھول لگے، پھر اس پہ پھل آیا، پھر اس پہ بہت لذیذ آم لگے۔ جب آم کسی نے کھا لیا تو اس کے ہاتھ میں پھر وہ گٹھلی رہ جاتی۔ وہ گٹھلی کیا ہے؟ ہر گٹھلی میں پھر وہ پورا تناور درخت موجود۔ تو ذکر الہی پھل ہے اس کا۔ اس لیے صوفیاء کی تبلیغ کا انداز علماء سے الگ ہے۔ علماء ڈالیں گنتے ہیں، شاخیں گنتے ہیں، پتے گنتے ہیں، ان کے فوائد گنواتے ہیں۔ صوفیاء وہ گٹھلی دل میں دبو دیتے ہیں، بیج لگا دیتے ہیں۔ جب بیج اگتا ہے تو وہ ساری چیزیں ان کا ذوق بندے کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنی نماز کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ ذکر کرتا ہے تو خود اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میرے کیا کیا عقیدے ہیں، کس کس نے مجھے کیا بتایا، لیکن واقعی عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، ایک درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی خود اصلاح کرتا ہے، عقائد کی کرتا ہے، کردار کی کرتا ہے۔ ربع صدی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بسر کی، میں نے نہیں دیکھا کسی آنے والے سے حضرت نے عقائد پہ بات کی ہو، اعمال پہ بات کی ہو۔ ذکر کی تلقین فرمائی اور ذکر میں تربیت شروع کر دی۔ ایسے لوگ بھی آئے جن کی راتیں کلبوں میں بسر ہوتی تھی، وہ کلبوں سے اٹھ کر مساجد میں آ گئے۔ ایسے لوگ بھی آئے جو نسلاً بعد نسلاً انگریزی تہذیب کے دل دادا تھے۔ ہم نے دیکھا از خود انہوں نے داڑیاں بھی رکھ لیں، لباس بھی اسلامی کر لیا، ایک ایک عقیدے کی پوچھ کر اصلاح کر۔ ایک اندر جب وہ درخت بننا شروع ہوتا ہے تو اپنے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، کوئی باہر سے مسلط نہیں کرتا۔ علم ظاہر میں ہم باہر سے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اسے منوانا چاہتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح مانو، اس کام کو اس طرح کرنا ہے، یہ کام ایسے ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ خود بھی سوچتے کہ یار یہ اپنی رائے مجھ پہ ٹھونسے جا رہا ہے، میری اپنی بھی ایک رائے ہے، وہ تو یہ سنتا ہی نہیں، یا یہ مولانا یہ کہے، دوسرے مولوی نے یہ کہا ہے، تو وہ بھی تو عالم ہے، اس کی بات کیوں نہ مانی جائے۔ لیکن جب اندر سے یہ درد جاگتا ہے، ذکر الہی نصیب ہوتا ہے، تو یہ سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے اندر ایک طلب اصلاح کی، خیر کی، فلاح کی، بھلائی کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب بتائی قرآن کریم نے: تلاوت کتاب، توفیق عمل، گناہ اور بے حیائی سے اجتناب، اور پھر ذکر الہی
جو بہت عظیم نعمت ہے جس کا حدود اربا کوئی نہیں ناپ سکتا. پھر اگر واقعی، چونکہ یہ قرآن کریم پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، اس میں جتنے انوارات و برکات ہیں وہ پہنچے بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی جو کیفیات ہیں، قیام صلاۃ اور ترک معاصی، یہ پہنچی بطفیل محمد الرسول اللہ. اہل اللہ کے پاس جو کیفیات ہوتی ہیں وہ وہی برکات نبوت ہوتی ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اور جب وہ کسی کو نصیب ہوتی ہیں تو اس میں یہ تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. اب اگر کوئی ذکر کرتا ہے اور اس میں ذوق تلاوت پیدا ہو جائے تو وہ سمجھے کہ میرا ذکر مقبول ہو رہا ہے. ذوق عبادت پیدا ہو جائے اور عبادت کے لیے احساس پیدا ہو جائے اور اس کی تکمیل اس کی شرائط کے ساتھ کرے تو ذکر برابر ہو رہا ہے. بے حیائی اور برائی سے اجتناب نصیب ہو جائے تو ذکر اس کا مقبول ہو رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ذکر بھی اثر نہیں کرتا اور اسے اپنی بڑائی کی خواہش گھیرے رہتی ہے، اپنی پاک دامنی کا چرچا کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں لگ جاتا ہے، تو ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ لا علاج ہو کر مرتا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عظمت الہی کا احساس دلاتی ہیں. اب کسی نے ایک موم بتی جلا رکھی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کی موم بتی کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ موم بتی بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے. خالق کے مقابلے میں مخلوق کی عظمت یا اس کی پاکیزگی یا اس کی بزرگی یا اس کی بڑائی کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. کچھ بھی تو کوئی نسبت بن ہی نہیں سکتی. لہذا یہ احساس تلاوت سے، عبادت سے، اجتناب عن المعاصی اور ذکر دوام سے نصیب ہوتا ہے. ذکر اس کا پھل بھی ہے، ذکر اس کا بیج بھی ہے. بیج کاشت کرو تو آہستہ آہستہ یہی تسلسل نصیب ہونے لگ جاتا ہے. اللہ کریم آپ سب کی محنت قبول فرمائے اور ذکر کی ان برکات سے مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ